اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء. رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں. اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین. دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری. دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے. محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں. حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. نیاز بیگ میں تیرے معیار نو سلام کرا. اور جڑے باہر بیٹھے ہو رزق حلال کرو، ہاتھ بلند نہ رہے. حیدری حسین رات کی. دیکھیے سب سے پہلے یہ بات سمجھیے، اور مشکل ہے کہ کوئی اس بات کو سمجھے ہوئے نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ خدا نے اپنی محبت کا معیار محبت مصطفیٰ پہ رکھا، اپنی اطاعت کا معیار اطاعت مصطفیٰ پہ رکھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کے لیے جنت اور جہنم کی تقسیم کا معیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت مصطفیٰ رکھا. غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ایک زبان کیا ساری زبانیں بھی مل جائیں بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتی. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی پسند تھے کہ فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو. اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ انبیاء کو انبیاء پر فضیلت مت دو، اور اس پر میں پہلے سے ہی تفصیل سے درس دے چکا ہوں. یعنی بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض پر فضیلت دی صرف قربانیوں کی بدولت، مگر ہم کسی کو کسی پر فضیلت نہیں دے سکتے. ہمیں انبیاء کے درمیان مقابلہ کروانے سے منع کیا گیا. لا نفرق بین احد بالرسل. لہذا یہ جانتے ہم سب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور آخری نبی ہے. اتنی عظمت کے باوجود بھی وہ اتنے عاجزی پسند تھے کہ فرمایا مجھے انبیاء پر فضیلت نہ دو. اب جو دین ہمیں انبیاء کے درمیان مقابلہ کروانے سے منع کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے یا ابراہیم علیہ السلام افضل تھے نوح علیہ السلام سے، تو وہ اسلام اس بات کی کس طرح اجازت دے سکتا ہے کہ ایک ہو نبی، وہ بھی ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہو، جو رحمت للعالمین ہو، اس کا مقابلہ اسی کے ایک ساتھی کے ساتھ کروانا؟ کیسے دین اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیسے جس پر شریعت اترتی ہو اور جو صاحب شریعت کی اتباع کرنے والا ہو برابر ہو سکتے ہیں یا صاحب شریعت سے افضل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس پوری کائنات میں اللہ کی زمین پر صرف ایک ہی گروہ معصوم ہے جو کہ انبیاء کا گروہ ہے. انبیاء گروہ معصوم ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کسی بھی عابد شخص سے کروانا یہ اللہ اور اس کے نبی کی توہین ہے، اور یہی اجماع امت ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی ماں نے آج تک کسی صاحب فضیلت کو نہیں جنا. اب جب کہ ہم یہ بات جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر انبیاء اور صحابہ کرام کے درمیان تفریق کرنا یہ صرف فسادیوں اور شر پسند لوگوں کا کام ہے. اسی طرح ابھی آپ نے سنا کہ یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا سکھا کر لوگوں کے اسلام کے دامن میں صرف دو بڑے لیڈر تھے، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کا کوئی اور بھی ہے، بس کوئی اور بھی نہیں بلکہ ان سے بہتر بھی ہے، نعوذ باللہ. اور وہ بہتر لیڈر کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے. یہ کس طرح اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں کہ جس نبی کا کلمہ پڑھے اسی کی توہین اور گستاخیاں بھی کرے؟ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بتلانا یہ ان کی توہین نہیں؟ اچھا معیار کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، کوئی آ نہیں رہا تھا، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو چراغ بجھا کر یہ فرما رہے تھے کہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے، مگر کوئی جا ہی نہیں رہا تھا. دیکھیے اس پر بھی میں پہلے تفصیل سے درس دے چکا کہ صحیفہ کربلا کا آپریشن. لہٰذا یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں کہ پہلے ساتھ لے جانا اور پھر واپس لوٹنے کا کہنا یہ کس کا طریقہ؟ چلیے ہم دونوں باتوں کا جواب دیتے ہیں. مجھے اب یہ دوبارہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اس کائنات میں کوئی نہیں بلا کسی تفریق کے. اسلام کا وہ واحد مجاہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واحد جانثار کہ جس نے صرف ایک بار کی دعوت پر اسلام قبول کیا، وہ مجاہد، وہ جانثار کہ جس کو اللہ، اس کا رسول، جبرائیل اور یہ امت صدیق اکبر کہتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ وہ واحد شخص تھے کہ صرف ایک دعوت پر ایمان لے آئے. اور ظالموں جانتے ہو کہ ان کے ایمان لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ملی؟ ابن کثیر رحمہ اللہ اس روایت کو اپنی کتاب میں وارد فرماتے ہیں. سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے.
ایک روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلے. ملنے پر فرمانے لگے اے ابو القاسم میں تمہیں اپنی قوم کی مجالس سے غائب پاتا ہوں اور وہ تجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ تم ان کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہو. بس ابھی اتنا ہی فرمایا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی رسول اللہ ادعوک الی اللہ. اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا. اے ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں اور تجھے اللہ کی طرف دعوت دیتا. فلما فرغ کلامہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہوئے اسلم ابو بکر تو ابو بکر فوراً اسلام لے آئے. صرف ایک دعوت پر بغیر کسی سوال کیے, بغیر کسی نبوت کی نشانی کو طلب کیے, بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیے آزاد مردوں میں سے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور فرمایا مجھے ان دو پہاڑوں کے درمیان اتنی زیادہ خوشی کسی بات سے نہیں ہوئی جتنی ابو بکر کے اسلام لانے سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ. اتنا خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے لوٹے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ سب بھی اسلام لے آئے. اللہ, یہ سب صدیق اکبر کی صرف ایک دعوت پر اسلام لے آئے, کیونکہ وہ جانتے تھے صدیق ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. جو یہ کہتا ہے بغیر بحث کے اس کو تسلیم کر دو. اگلے روز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کرام سے ملے اور انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ سب بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اسلام لے آئے. یہ ہے دین کی خدمت, مخلص ہو کے کام کرنا. یہ سب صحابہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بار کہنے سے اسلام لے کے آئے. ظالموں, تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے کوئی نہیں آیا؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے چھوٹی عمر میں اسلام قبول نہیں کیا؟ کیا آل یاسر نے اسلام کے لیے سب سے پہلے شہادتیں پیش نہیں کی؟ کیا بلال رضی اللہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا بہن سے سورۃ طٰہٰ کی چند آیتیں سن کر جو دشمنوں کے لیے خوف کی علامت ہوتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا؟ غرض نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد کوئی ایسی گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو یا وہ تنہا ہو. دیکھیے کہنا آسان ہے, مگر اپنے مذہب کو چھوڑ کر جس پر صدیوں سے عمل چلا آ رہا ہے کسی دوسرے مذہب کو قبول کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے, جبکہ اس کے عقائد نظریات اپنے مذہب کے بارے میں بہت پختہ ہو چکے ہوں. ایسے میں اپنے مذہب کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے, بہت بڑی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے. مگر یہ سب مشکلات اور یہ سب قربانیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسلام کی خاطر پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھی لمحہ تنہا نہ چھوڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے. مگر دوسری جانب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ان کے اپنے, شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خود ان کا نام لینے والے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے خود ان کے شیعہ تھے. اور کھولیے نہج البلاغہ, کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر اپنی مدد کرنے کی اپیل نہیں کی تھی؟ اور اس پر میں پہلے درس دے چکا کہ وہ اللہ کا واسطہ دے رہے تھے کہ خدا را میری مدد کرو, میرا ساتھ دو. آج تم یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں, وہ تو کوفیوں سے مدد کی اپیل کر رہے تھے کہ جنہوں نے ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, پھر ان کو شہید کیا, پھر ان کے چلے جانے کے بعد ان کے جگر کے ٹکڑے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کیا 18,000 خطوط لکھ کر ان کو اپنے پاس بلا کر ان کو شہید کرنے والے ان کے اپنے شیعہ نہیں تھے؟ ہاں, ہم یہ بات مانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑے بڑے پختہ عزم لیے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے لوگ تھے. مگر ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم, عثمان غنی, شیر خدا, حیدر کرار تھے. اور اللہ کی قسم میرے رسول کے کسی ایک بھی ساتھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دغا نہیں کیا, ان کو دھوکہ نہیں دیا. وقت کے حکمرانوں کی دھمکیوں سے ڈر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا, بلکہ وہ تو اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربان کرنے کی قسمیں کھا چکے تھے. مگر ادھر انہی کا نام لینے والوں نے, انہی کو اپنی طرف بلانے والوں نے, انہی کے گیت گانے والوں نے سب نے انہیں دھوکہ دیا, سب نے انہیں دھوکہ دیا. کہ ایسا لیڈر کہ جس کے بندے اسے مشکل وقت میں دھوکہ دے بہتر ہے اس سے کہ جس کے بندے مشکل وقت میں اپنے لیڈر کی خاطر گھر بار, بال بچے, ماں باپ,
اور اپنی جان تک قربان کر کے دشمن کے سامنے سیسا پلے دیوار بن جائے؟ کون بہتر ہے؟ ہم تفریق نہیں کرنے والے، ہم مقابلہ نہیں کروانے والے۔ کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہا احمد مجتبیٰ، وہ نبیوں کے سردار، یہ ان کے نواسے۔ لہذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم سپاہی تھے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہنا اپنے ایمان کا کبارہ کرنا ہے۔ لہذا واقعی لیڈر وہی بہتر ہوتا ہے کہ جس کے ساتھی اس کے وفادار ہو، پرعزم ہو، پرہمت ہو، اور اپنے لیڈر کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔